الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات علماء اکرام، اسٹیج پر رونق افروز محترم حضرات، سامعین نظام، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس ذات اقدس سے منسوب ہے، ان کی شان، ان کی آن، ان کی بان ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے. اللہ نے آپ کے لیے نہایت ہی بلند ترین الفاظ اپنے کلام پاک کے اندر استعمال فرمائے. جو آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے. ایک اور موقع پر اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بلا شبہ ہم نے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت ہی رحمت، آپ کا وجود رحمت، آپ کی صفات رحمت، اور آپ کی تعلیم رحمت، آپ کا انداز رحمت، آپ کا سلوک اور آپ کی سیرت رحمت، ہر چیز کے اندر رحمت کا پہلو نمایاں ہے. ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد دنیا میں باقی نہیں تھی. اس لیے فرمایا کہ تم مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ تمام نبیوں کے سلسلے کو بند کر دینے والے، سب سے آخری پیغمبر جو سب سے اخیر میں آتا ہے، وہ سارے کمالات کا جامع ہوتا ہے، وہ تمام روشنیوں کو مدھم کر دینے والا ہوتا ہے. ستارے چمکتے رہتے ہیں، اور ستاروں کے چمکنے کے بعد جب سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، سارے کے سارے ستارے منہ چھپاتے چلے جاتے ہیں، ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے.
اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں. ہر نبی اپنی جگہ ایک ستارہ ہے، ہر نبی اپنی جگہ پر بہت ہی بلند و بالا ہے، لیکن آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات کے آپ جامع ہیں، تمام کمالات کے آپ جامع ہیں، تمام علوم کے آپ جامع ہیں. اس لیے جب آپ آ گئے تو اب کسی اور کی ضرورت باقی نہ رہی. اور اسی سے یہ بھی نکل آیا کہ چونکہ آپ سارے کمالات کو لے کر آ گئے، اب کوئی کمال آنے والا باقی نہیں، اب کوئی تعلیم آنے والی باقی نہیں، اب کوئی خاص رمز اور کوئی خاص حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کی اب کوئی بات باقی نہیں رہی. جو کچھ تھا سب کا سب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ خاتم النبیین بنا دیے گئے. اس لیے اب بعد میں بھی کوئی نبی آنے والا نہیں. جو آئے گا پرانا نبی وہ بھی آپ ہی کی شریعت پر عمل کرے گا، وہ آپ ہی کی تعلیم پر چلنے والا ہوگا. اس لیے آپ کو کہا گیا خاتم النبیین. بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جن میں اللہ کی طرف سے آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت بہت ہی بلند ترین الفاظ کے اندر بیان فرمائی گئی. اور آپ کو کہیں پر یا ایھا النبی کے ساتھ اور کہیں یا ایھا الرسول کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا، اور انہی بلند الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ کا خطاب ہوا کرتا تھا. اور قرآن کریم کے اندر آپ کی اسی جلالت اور اسی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لوگ آپ کی تعظیم کریں، آپ کی تکریم کریں، آپ کی جلالت اور عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں. قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہ آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ آپ کی جلالت اور آپ کی عظمت اس کے اندر مضمر ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جلالت، آپ کے کمالات، آپ کی بزرگی و بڑائی، ان کے اوپر بے شمار آیات نازل کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں. تمام کمالات کی جامع بنا کر آپ کو بھیج دیا گیا. آپ انتہائی کامل نبی بن کر آئے، انتہائی جامع کلام، جامع شریعت، جامع احکام لے کر دنیا میں تشریف لائے. کمال کا درجہ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس قدر کامل تھے کہ آپ کے اندر کوئی نقص و عیب کہیں کوئی دکھا نہ پایا. دشمن تو آپ کے بہت تھے، بے شمار دشمن، پورا مکہ آپ کا دشمن. جو لوگ مومن ہوئے وہ چند لوگوں کو چھوڑ کر پورے کا پورا وہاں کا علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تھا. آپ کی جامع اور انتہائی کامل شخصیت کا پہلو یہاں سے ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور آپ بڑے ہوئے، جوانی کا زمانہ آیا اور پھر اس کے بعد اگلا زمانہ آیا. 40 سال کی یہ طویل مدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان میں گزاری اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، مکے ہی کے اندر رہے. صرف 2 واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی تنہا نہیں اور مکے ہی کے لوگوں کے ساتھ ملک شام کا سفر فرمایا تھا. وہ تجارتی سفر تھا. ان اسفار کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر بود و باش رکھتے تھے. اللہ کے نبی کا کھانا، اللہ کے نبی کا پینا، اللہ کے نبی کا سونا، اللہ کے نبی کا جاگنا، اللہ کے نبی کا معاملہ کرنا، لین دین کرنا، مختلف کام کاج کرنا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میں مختلف انداز کی زندگی گزارنا، یہ سب انہی مکے والوں کے ساتھ میں تھا. اللہ کے نبی کی یہ طویل 40 سالہ زندگی کو پوری طرح پرکھ کر دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے آپ پر اتنا کلی اعتماد کیا کہ آپ کو الصادق الامین کے نام سے لوگ یاد کیا کرتے تھے. یہ الصادق الامین کے نام سے آپ کو یاد کرنا آپ کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے. 40 سال کا طویل عرصہ
ان لوگوں کے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے معاملات کرنے لین دین کرنے تجارت کرنے اور مختلف کام کاج کرتے کرتے گزار کر جب لوگوں کو اعتماد ہو گیا کہ یہ ہے وہ شخصیت جن کو الصادق الامین کہنا چاہیے، تو لوگ آپ کو محمد کم پکارتے تھے، الصادق کے نام سے یاد کرتے تھے، الامین کے نام سے یاد کرتے تھے، اور اسی کا یہ بھی ثمرہ تھا اور نتیجہ تھا کہ مکے کے لوگ اپنی امانتوں کو رکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے اور آپ کے پاس میں رکھوا کے جاتے تھے، یہاں تک کہ واقعہ آتا ہے جب آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کے پاس میں وہ امانتیں موجود تھی جو کفار مکہ نے آپ کے پاس میں رکھی، حالانکہ مخالفت چل رہی تھی، نبوت شروع ہو چکی تھی، لوگ دشمنی عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، لوگ کانٹے بچھایا کرتے تھے، مار توڑ کی باتیں کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر اعتماد کے قابل ان کی نظر میں کوئی شخص تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو اپنے گھر پر حضرت علی کو رکھ دیا تھا کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میرے پاس یہ امانتیں موجود ہیں، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، اس کے اوپر یہ نام موجود ہے، یہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو پہنچا دینا اور پھر تم آ کے میرے سے مل جانا۔ اب غور کر لیجئے، یہ امانتیں کفار کی تھی، مسلمانوں کی امانتیں نہیں تھی، کفار کو بھی اعتماد تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہر اعتبار سے انتہائی کامل تھے، کسی شخص کو آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے طور و طریقے پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے لین دین پر، آپ کی تجارت پر، آپ کے دوسروں سے تعلقات پر کسی شخص کو ہر گیری کا انگلی اٹھانے کا موقع 40 سال کے طویل عرصے میں تو کیا اس کے بعد کی زندگی میں بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس اسی مکے کی وادیوں میں گزارا، معمولی عرصہ نہیں ہے، طویل عرصہ ہے، 13 سال کا زمانہ ہے، مخالفتوں کا زمانہ، شدت کی مخالفتوں کا زمانہ، یہاں تک کہ قتل و قتال تک کی نوبت آ جائے، ایسے حالات اور واقعات، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کبھی یہ نہیں کہہ سکا میں نے محمد کے کیریکٹر میں کوئی عیب دیکھا ہے۔ کسی ابو لہب کو یہ موقع کبھی نہ ملا اور کوئی نہ کہہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلاں چیز کے اندر میں ایک خامی محسوس کرتا ہوں، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا تھا لیکن کوئی نہ کہہ سکا، نہ ابو لہب کہہ سکا، نہ ابو جہل کہہ سکا، نہ امیہ بن خلف کہہ سکا، نہ اس زمانے ابو سفیان کہہ سکے، نہ اور کوئی بدتر سے بدتر کافر کہہ سکا۔ سب کے سب مانتے تھے آپ کا کیریکٹر سب سے اونچا، آپ کے اخلاق انتہائی بلند، آپ ہر اعتبار سے کامل، انتہائی کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے مخالفتوں کے باوجود، مخالفت کیوں تھی؟ اس لیے مخالفت نہیں تھی کہ آپ کے کیریکٹر میں وہ عیب دیکھتے تھے، آپ کے اخلاق میں ان کو کوئی نقص نظر آتا تھا، نہیں، یہ جو مخالفت تھی اس مخالفت کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے جو حق و صداقت کا پیغام لایا تھا اور اس کی صدائے بلند فرمائی تھی، وہ صدا ان کے نظریات سے ٹکرانے والی تھی، ان کی بدبختیوں، ان کی شرکی اعمال اور ان کے شرکی عقائد، توحید کے خلاف جو زندگی گزار رہے تھے اس سے ٹکرانے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تھی، اور آپ نے جو آواز اٹھائی تھی یہ ان کے نظریات کو چور چور کرنے والی تھی۔ اس لیے ابو جہل مخالفت کر رہا تھا، ابو لہب مخالفت کر رہا تھا، کافر مخالفت کر رہے تھے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے نظریات سے آپ ٹکر لے رہے تھے، ان کے معبودوں سے ٹکر لے رہے تھے۔
اور ان کے خداؤں سے ٹکر لے رہے تھے، اس لیے مخالفت کی گئی، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے اندر، آپ کی ذات میں، آپ کے کیریکٹر میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے طرز زندگی میں کسی بھی پہلو سے کوئی اعتراض کر سکے اور کوئی اس کے اندر عیب جوئی کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انتہائی کامل درجے پر پہنچایا تھا، یہاں تک کہ دیکھ لیجئے خود قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے یوں کہو، میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، میری زندگی میں کبھی عیب دیکھا، میری زندگی میں کبھی قصور دیکھا، میری زندگی کے اندر کوئی نقطہ دیکھا، میری زندگی کے اندر کوئی داغ و دھبا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے تو میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر چکا ہوں، تمہارے درمیان میں رہ چکا ہوں، تمہارے ساتھ کھاتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ پیتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں معاملات کرتا رہا ہوں، میری زندگی کا ہر پہلو تمہارے سامنے آشکارا ہے۔ ذرا بتاؤ کہیں میرے کیریکٹر میں کوئی حد گیری کی نوبت آئی؟ میرے اخلاق اور کردار میں کہیں تمہیں کوئی عیب و دھبا نظر آیا؟ قرآن کہتا پوچھو ان سے، اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کا کمال کس درجے پہنچا ہوا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی صاحب کمال ہو دعویٰ وہ نہیں کر سکتا کتنا بڑا عظیم، کتنا بڑا فلسفی، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا فقیہ، کتنا بڑا مجتہد ہو، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی عیب تم کو نظر آیا؟ یہ کہنے کی مجال کسی کو نہیں ہے، لیکن نبی کو مجال ہے، اور اللہ خود فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تمہارے کیریکٹر میں کوئی عیب اور تمہارے اخلاق میں کوئی کھوٹ اور تمہاری زندگی کے کسی نقشے میں کہیں پر کوئی قصور اور کہیں پر کوئی فتور نظر آیا؟ پوچھے، لیکن کسی کا جواب نہ تھا۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، اور ایسے بھی موقع آئے، نظر ایک آدمی تھا، بہت بڑا کافر تھا لیکن بڑا عقل مند بھی تھا، بہت بڑا عمر کے اعتبار سے بھی تھا، عقل کے اعتبار سے بھی اس کی بلندی مسلمات میں سے تھی۔ اس نے ایک دفعہ ابو جہل کو اور اسی طریقے پر اور وہاں کے گرو گھنٹالوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے عمر میں بڑا ہوں، اور اس کے ساتھ تم مجھے اس اعتبار سے بھی اچھا اور بلند مانتے ہو کہ میں عقل میں تم سے بلند ہوں، علم میں تمہارے سے فوقیت رکھتا ہوں، میں ایک بات آج تم سے کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ روایت کے اندر آیا ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تم بلند مانتے ہو اور تم مجھ کو عقل کے اعتبار سے بھی اونچا مانتے ہو، آج میں تمہارے سامنے ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو محمد ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے، ہم نے ان کا بچپن دیکھا، ان کی جوانی ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو الصادق الامین کہنا شروع کر دیا تھا، ہم ان پر اعتماد کیا کرتے تھے، ہم نے ان کے اوپر کبھی کوئی حرف گیری نہ کی، ہم نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا، پرکھا، جانچا، اور ہم پورا اعتماد ان کے اوپر رکھتے تھے۔ انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت میں جبکہ وہ 40 سال کو پار کر گئے تھے تو تم لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے محمد کی پوری زندگی دیکھی، تمہیں کوئی عیب اور کوئی قصور نظر نہ آیا، تو صرف ان کے اس دعوے پر کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کو جھٹلانے کی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو محمد کے خلاف یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اس آدمی نے کہا جو مکے کا بہت بڑا آدمی مانا جاتا۔ اسی لیے بھائیوں ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے، ایک تو یہ عرض کیا کہ پورا مکہ آپ کی کاملیت پر پورا پکا یقین رکھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگ مخالف ہو گئے، آپ نے نبوت پانے کے بعد
پہلے تو اپنے خاص لوگوں کو بتایا تھا. ان خاص لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. آدمی کے عیب اور آدمی کے ہنر کو جاننے والے بیوی سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتے ہیں، اور خاص دوست، بچپن کا دوست، لنگوٹیا یار جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی آدمی کسی کے عیب و ہنر کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. باپ پر بھی بعض چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں، بیٹے پر باپ کی بہت سی چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں، لیکن دوستوں پر چھپی نہیں رہتی. اور بیوی پر چھپے رہنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بیوی تو ہر اعتبار سے رازدار ہوتی ہے، رازداں ہوتی ہے، اس کے سامنے سب کچھ اشکارا ہوتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پانے کے بعد اپنی نبوت کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی اور ایک طویل زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزار چکی تھی، اور ایک ابو بکر صدیق جو آپ کے بچپن کے یار ہیں، دو کے سامنے ذکر کیا. دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا اور فوراً قبول کر لیا. بیوی نے بھی قبول کر لیا، ابو بکر صدیق نے بھی قبول کر لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کے کامل ہونے، ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور بری ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ وہ عورت جو زندگی گزار رہی ہے آپ کے ساتھ اور ہر اچھے برے کو پہچاننے والی عورت ہوا کرتی ہے، نفسیات کو جاننے والی عورت ہوا کرتی ہے، اندرونی معاملات کو جاننے والی عورت ہوا کرتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری تھی. انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو انتہائی کمال پر پہنچایا تھا، آپ کے اندر کوئی عیب و قصور نہ تھا. دوسری شخصیت جنہوں نے قبول کیا وہ آپ کے یار تھے اور ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دوست بھی اپنے دوست کے حالات کو زیادہ جانتا ہے. جب حضرت ابو بکر نے لبیک کہا اور آپ کو ایسا مانا کہ ان سے زیادہ تو کوئی ماننے والا بھی نہیں پیدا ہوا. ابو بکر کے سوا کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگا ہو اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بھائیو بزرگوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کامل بنا کر بھیجا تھا، اور آپ جو تعلیم لے کر آئے وہ بھی کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا، جو آسمانوں سے اتارا گیا، جو قرآن کی شکل میں نازل کیا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کے روپ میں آپ لوگوں کو دیا گیا، یہ سب کا سب کامل ہے. اس کے اندر کوئی عیب، کوئی قصور، کوئی نقص، کوئی کمی، کہیں پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں. اللہ نے ایسی شریعت مطہرہ آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا تو آپ آئے کامل بن کر، اور جو شریعت آپ لے کر آئے وہ انتہائی کامل درجے کی شریعت پہلے بھی آئی، لیکن آپ جو شریعت لائے وہ انتہائی کامل تھی. اس کے اندر ہر پہلو کی رعایت رکھ کر اللہ نے اس کو بھیجا تھا. میں بتایا رہا ہوں، ایسی نبوت، ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں نبوت دے کر بھیجی گئی. اور پھر آپ جامع تھے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع بنایا تھا. جامع ایسا بنایا کہ آپ کے اندر مختلف کمالات کو رکھ دیا گیا. کسی میں ایک کمال ہوتا ہے تو وہ بھی کامل ہوتا ہے، کسی میں دو چار ہوتے ہیں تو وہ بھی کامل کہلاتا ہے، لیکن آپ کے اندر کمالات کی بھرمار تھی اور جامع بنا دیا گیا تھا آپ کو. اور جامع بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان تمام کارناموں کو
اور آپ کے کمالات کو اور آپ کی جامعیت کو، ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے کا بھی انتظام کر دیا، اور آج تک یہ سب کی سب چیزیں محفوظ ہے، ایک ایک بات محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بھی پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، حضرت آدم بھی پیغمبر تھے، حضرت نوح بھی پیغمبر تھے، حضرت یعقوب بھی پیغمبر تھے، حضرت اسحاق بھی پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر تھے، حضرت داؤد بھی پیغمبر تھے، حضرت سلیمان بھی پیغمبر تھے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور ان سب کے اوپر اللہ نے احکامات نازل فرمائے۔ لیکن آج دنیا والوں کو پوچھے، ان کو پوچھے جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ان سے پوچھے کہ کوئی جامع کتاب پیش کرو، کوئی جامع شریعت پیش کرو جس کے اندر ہر پہلو کی بحث رکھی گئی ہو، تو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ عاجز رہ جائیں۔ عیسائیوں سے پوچھو جن کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس انجیل موجود ہے، یہودیوں سے پوچھو جن کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، حالانکہ وہ محرف تورات ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ یہ تورات ہے، لیکن تورات کے اندر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن پورا دین اس کے اندر موجود نہیں۔ انسان کے تمام احوال سے اس کے اندر گفتگو نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، مرنے تک بے شمار زندگی کے احوال پیش آتے ہیں، بچپن کا احوال پیش آتا ہے، اور پھر لڑکپن کا احوال پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور ذرا آگے بڑھ کر زندگی گزرتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا دور آتا ہے، اور ہر دور کے سلسلے میں ان سے پوچھ لیجئے کہ تمہاری شریعت کے اندر احکام کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ عبادت ہی کو لے لیجئے، عبادت کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے۔ عبادت کیسی ہونی چاہیے، کتنے وقت میں ہونی چاہیے، کیا انداز سے عبادت ہونی چاہیے، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا انداز ہے ان کا، کہیں کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے اندر ہر پہلو واضح انداز پر موجود، اور واضح ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انداز پر موجود، جامع طریقے پر موجود۔ عبادت کی قسمیں اس کے اندر ہیں، نماز کے طریقے اس کے اندر ہیں، نماز کی بھی کئی قسمیں اس کے اندر ہیں۔ فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، روزے ہیں، ان کا الگ سے تذکرہ موجود ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا الگ سے تذکرہ موجود ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے اندر کی اور تفصیلات موجود ہیں۔ ایک ایک جزئی کو، ایک ایک بات کو واضح انداز پر، جامع انداز پر اس شریعت نے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ تمام کے تمام جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، وہ ایک زمانے کے لیے آئے، محدود وقت کے لیے آئے، محدود لوگوں کے لیے آئے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے اور وہ زمانہ ان کا ختم ہو گیا اور وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کی شریعتوں کے محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے نبی آئے تو تمام زمانوں کے لیے نبی، تمام انسانوں کے لیے نبی، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی، کالوں کے آپ نبی، گوروں کے آپ نبی، اردو بولنے والوں کے آپ نبی، انگریزی بولنے والوں کے آپ نبی، عربی بولنے والوں کے آپ نبی، اور فرانسیسی بولنے والوں کے بھی آپ نبی، اور کسی بھی زبان کے دنیا میں بولنے والوں ہو، تمام زبانوں کے ماننے والے، جاننے والے، بولنے والوں کے آپ نبی، کالوں کے بھی نبی، گوروں کے بھی نبی، اور سفید لوگوں کے بھی نبی، اور لال لوگوں کے بھی آپ نبی، کسی علاقے کے ہو، ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، عربستان کے ہو، اور امریکہ کے ہو، جرمن کے ہو، فرانس کے ہو، لندن کے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، ہمارے نبی کو اللہ نے تمام دنیا انسانیت اور تمام زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے زمانے کے جو نبی آئے محدود وقت کے لیے آئے، زمانہ ختم ہو گیا، ان کی نبوت کا دور چلا گیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے جن کے لیے نبی بن کر آئے، اس کے بعد ان کی نبوت کا کوئی دنیا میں باقی رہنے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا، ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن ہمارے نبی آئے تو زمانے قیامت تک کے تمام زمانوں کو محیط آپ کی نبوت اور تمام انسانوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے، اس لیے قیامت تک یہی شریعت چلتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ
آپ کا حلیہ، آپ کا انداز زندگی، آپ کی سیرت، آپ بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، کھانے کا انداز کیا تھا، پینے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا انداز کیا تھا، اٹھنے کا انداز کیا تھا، کافروں سے سلوک کیا تھا، اپنوں سے انداز زندگی کیا تھا، اسی طرح تجارت کا کیا اصول، کیا آپ نے کر کے دکھایا، اور اگر کوئی اور کام کیا تو اس کا کیا اصول و طریقہ ہے. یہ سب کا سب اندرونی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، بازاری زندگی ہو، تمام کی تمام زندگیوں کا ایک واضح نقشہ اللہ نے دنیا کے اندر محفوظ کر دیا. اور یہ وہ تاریخ کی عظیم الشان بات ہے کہ تمام کے تمام پیغمبر 1,24,000 گزرے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے نبیوں کی کوئی چیز باقی نہ رکھی. حتیٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں لے کے آئے ان کتابوں تک کو انہوں نے محفوظ نہ رکھا، اس کے اندر گڑبڑ کر دی، اس کے اندر تحریفات مچا دی. لیکن بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت اور یہ خصوصیت ہے کہ آپ دنیا میں آئے تو چونکہ قیامت تک کے لیے آئے، اللہ نے آپ پر نازل کی جانے والی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا. اس کے ایک حرف میں، کسی شوشے و نقطے میں، کہیں پر کہیں کسی جگہ بھی کوئی رد و بدل، کوئی تحریف، عدل بدل نہیں ہو سکتی، اور آج تک بھی وہ محفوظ اور قیامت تک محفوظ چلا جائے. اسی طرح آپ کی سیرت، اس کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. آپ کی تعلیمات، اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا. یہ کیوں محفوظ کیا گیا؟ ہم اطمینان سے پڑھیں، ہم اطمینان سے سنیں، ہم اطمینان سے جانیں، ہم اطمینان سے اس کے اوپر عمل کریں. یہ محفوظ ذخیرہ، یہ محفوظ وثیقہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اس کی ایک ایک بات محفوظ ہے. اس کو دیکھ لو اور اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھو، اپنے نبی کے افعال کو سمجھو، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، اپنے نبی کے طور و طریقے کو دیکھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جاؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ. اس لیے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پورا انتظام کر دیا گیا آپ کو پہچاننے کا، آپ کے حلیے کو محفوظ کر دیا گیا. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن پیغمبر آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری پیغمبر کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے. ہر نبی اپنے بعد یہ لوگوں کو کہہ کے جا رہا تھا، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ کچھ جھوٹے نبی بھی آنے والے ہیں، کچھ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس لیے تم آخری نبی کو اچھی طرح پہچاننا، آخری نبی کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لانا. ان کی صفات یہ ہے، ان کے کمالات یہ ہیں، ان کا حلیہ یہ ہے، ان کی زندگی کا انداز یہ ہے. ایک ایک بات کو محفوظ انہوں نے بتا دیا تھا، اور یہ پچھلے دور سے چلی آ رہی. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے تھے تو ہرقل بادشاہ کے پاس بھی اپنا خط بھیجا تھا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خط دیا جو ایک صحابی ہے، اور فرمایا کہ خط لے جاؤ اور عظیم بصرہ کو دے دینا. بصرہ ایک شہر کا نام، اور اس کے ذریعے سے ہرقل بادشاہ تک پہنچنا. اس سے کہ بادشاہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، بیچ میں واسطے کی ضرورت تھی. تو آپ نے بصرہ کے بادشاہ کے پاس میں بھیجا، اور اس کے ذریعے سے ہرقل بادشاہ تک وہ خط پہنچایا. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب وہ خط لے کر پہنچتے ہیں، وہ خط کو پڑھتا ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہے. وہ کون ہے، کیسے ہیں، کہاں کے ہیں، کیا دعویٰ ہے.
کب سے آئے ہیں, کیا بول رہے ہیں, تفصیل کے ساتھ پوچھتا ہے. پوچھنے کے بعد دحیہ کلبی سے کہتا ہے کہ میں تم کو ایک چیز دکھاتا ہوں, آؤ. اور پھر ان کو لے کر اپنے محل کے کنارے جاتا ہے. وہاں پر ایک میوزیم تھا, اس کے اندر پرانے زمانے کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی. اس کو خود کھولتا ہے اور اندر ان کو لے جاتا ہے. وہاں گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے کچھ چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, یعنی پردہ ڈالا ہوا ہے. بادشاہ آگے بڑھا, اس کے بعد ایک پردہ ہٹایا اور حضرت دحیہ کلبی سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے دیکھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بالکل ہو بہو, کوئی فرق نہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا, حیرت ہوئی. اس کے بعد بادشاہ نے اس تصویر کے داہنی طرف ایک پردہ تھا, اس کو ہٹایا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ہے. اس کے بعد ادھر بازو سے ایک اور پردہ ہٹایا اور پوچھا ان کو جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تصویر ہے. 3 تصویریں اور ان کے اوپر پردہ تھا. پردے کو ہٹا کر دکھایا اور پوچھا. انہوں نے کہا یہ وہی تو نبی ہے جن کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں خط لے کے آیا ہوں, اور یہ ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنا ہاتھ ہیں. وہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں اور یار غار ہیں اور سفر اور حضر کے دوست تھے, اور یہ دوسری طرف ان کے دوسرے جانشین ہیں اور دوسرے جو ہے آپ کے ہاتھ ہیں, اور یہ دونوں حضرات ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. بہرحال تعارف کرایا تو بادشاہ نے پھر ان تصویروں کو بند کر دیا, پردے ڈال دیا, اور پھر ان کو لے کر اپنے مقام پہ آ کے بیٹھا. اور جب بیٹھا تو حضرت دحیہ کلبی نے بادشاہ سے پوچھا کہ جناب یہ جو تصویریں آپ نے مجھ کو دکھائی یہ کس نے بنائی, جب آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, ابو بکر کو نہیں دیکھا, عمر بن خطاب کو ابھی نہیں دیکھا, تو پھر یہ تصویریں کیسے بنائی؟ حیرت کے ساتھ, تعجب کے ساتھ سوال کیا. بادشاہ نے اس کا جواب دیا. بادشاہ نے کہا یہ آج کی بنی ہوئی تصویریں نہیں ہیں, یہ 100 برس پہلے کی بنی ہوئی تصویر ہے, پتہ نہیں کب بنی ہوئی. انہوں نے پوچھا کیسے بن گئی؟ تو کہا کہ پرانی کتابوں میں, پیغمبروں کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے. آخری زمانے کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ آیا, اور صفات کے ساتھ ساتھ آپ کی صورت کا تذکرہ بھی موجود ہے. حلیہ مبارک بھی ان کا بیان کیا گیا ہے. آنکھ ایسی ہوگی, ناک ایسی ہوگی, گال ایسے ہوں گے, داڑھی ایسے ہوگی, بال ایسے ہوں گے, جسم ایسا ہوگا, چہرہ مہرہ ایسا ہوگا, گردن کا نقشہ ایسا ہوگا, سر کا انداز یہ ہوگا. یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا. اس کو دیکھ کر اس زمانے کے ماہرین تصویر نے تصویریں بنا دی ہے, وہ ہمارے پاس پرانے زمانے سے چلی آ رہی. یہ واقعہ ہے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو معروف محدث اور مفسر ہیں, ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں کئی سندوں کے ساتھ بیان کیا گیا. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے, اور ان کی کتاب ہے سیرت العمرین. اس کتاب کے اندر حضرت ابن الجوزی نے بھی اس واقعے کو لکھا, لیکن اس پر کوئی نقد نہیں کیا. علماء جانتے ہیں ابن الجوزی حدیث کے معاملے میں بڑے سخت گیر آدمی تھے, حتیٰ کہ انہوں نے بخاری کو بھی نہیں چھوڑا. بخاری کی ایک حدیث کو انہوں نے موضوعات کے اندر داخل کر دیا. اتنے سخت آدمی تھے. امام بخاری تو خود بہت سخت تھے حدیث کے معاملے میں, حدیث کی جانچ پڑتال میں, لیکن ابن الجوزی تو ان سے بھی آگے ہو گئے کہ انہوں نے بخاری کی بھی ایک حدیث کو موضوعات میں داخل کر دیا, لیکن اس حدیث کو روایت کیا, لیکن کوئی نقد اس کے اوپر نہیں کیا. اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں
کئی سندوں سے واقعے کو بیان کیا، گویا بتانا چاہتے ہیں کئی سندوں سے واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے انتظام کر دیا کہ آپ کو پہچانا جائے، آپ کا حلیہ بیان کر دیا، آپ کی صفات بیان کر دی گئی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا، پہچانا۔ جن جن لوگوں نے کتابوں کو دیکھ کر، کتابوں کو پڑھ کر، آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کے حلیے کو دیکھ کر آپ کو پہچانا، وہ ایمان لاتے رہے، آپ کے اوپر پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ ایمان قبول کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تاریخ میں آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے پیدا ہوئے، شاید 100 سال پہلے پیدا ہو گئے۔ ان کی عمر ان کی وفات کے وقت 200 برس تھی، بہت لمبی عمر پانے والے صحابی۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کا وطن تھا ملک ایران، اور ایرانی لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا باپ آگ کا پجاری تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس زمانے میں جب ذرا سے بڑے ہوئے اور ان کو شعور آیا تو کہیں جاتے جاتے ایک عیسائی معبد میں، چرچ میں انہوں نے عبادت کرتے لوگوں کو دیکھا، تو ان کو طریقہ اچھا لگا۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ہی کا مذہب تھا دنیا میں، حضور سے پہلے ان کو اچھا لگا تو انہوں نے دل میں اس کو قبول کر لیا۔ باپ بڑا سخت آدمی تھا اور وہ ان کو کہیں جانے آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ گھر سے نکل گئے کہ میں اسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہوں، اور پھر جا کر ایک عیسائی راہب کی خدمت میں رہنے لگے، اور کئی برس تک اس کے پاس رہے اور عیسائی مذہب پر زندگی کرتے رہے۔ جب وہ راہب آخری دور کو پہنچا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ میں مرنے والا ہوں، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد فلاں علاقے میں ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جانا، اور وہ سچا راہب ہے، جھوٹے تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن تم ان کے پاس میں چلے جاؤ۔ اس کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان فارسی اس جگہ پر چلے گئے، وہ بھی کئی برس تک ان کی خدمت میں رہنے لگے وہاں۔ اس کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے بھی وصیت کی کہ میرے بعد تم فلاں جگہ پر جاؤ اور ان کے پاس میں رہو۔ پھر وہاں سے جب ان کے انتقال کے بعد دوسرے تیسرے راہب کے پاس میں پہنچے، وہاں بھی کئی برس تک ان کے پاس میں رہے، اور اس نے بھی آخر میں وصیت کی کہ میرے بعد فلاں جگہ جانا۔ 5 راہبوں کے پاس انہوں نے زندگی گزاری، عیسائی راہبوں کے پاس، اور عیسائیت کے مذہب پر باقی رہے۔ جو آخری راہب تھا اس نے کہا بھائی میں مرنے والا ہوں، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اب دنیا میں سچا راہب کوئی نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہو چکا ہے جس زمانے کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے کہ آخری زمانے کا پیغمبر آئے گا، وہ زمانے کو میں دیکھ رہا ہوں قریب ہو چکا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اب کہیں اور نہ جانا، کہیں اور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اب تم انتظار کر رہا، اگر تم کو وہ دولت مل جائے کہ آخری زمانے کا نبی تم کو مل جائے، ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کے ساتھ میں رہنا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی دل میں پریشان تھے کہ کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ ایک بار انہوں نے اس راہب نے ان کو 2-3 باتیں اور بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی وہ آخری پیغمبر جب دنیا میں آئیں گے تو کھجوروں کی بستی میں قیام کریں گے، کھجوروں کی بستی میں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وہ ہدیہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے، اور تیسری بات یہ کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ ان چیزوں سے تم ان پیغمبر کو پہچان سکو گے جن کو آخری نبی بنا کر اللہ بھیجنے والے ہیں۔ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ پریشان تھے کہ میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ ایک بار انہوں نے بازار میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ
کہیں سفر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، سامان اپنا باندھ کے لے جا رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کھجوروں کی بستی کو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کھجوروں کی بستی؟ وہاں جانے کا تو میرا ارادہ ہے، اگر تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے کے چلو تو کتنا اچھا ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھا، آ جاؤ ہمارے ساتھ. تو حضرت سلمان فارسی کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر مدینہ منورہ میں اتار دیا. لیکن صرف اتار کے چھوڑا نہیں، بلکہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. وہ بیچارے کہتے رہے میں غلام نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں، لیکن ماننے والا کون تھا؟ وہ سب کے سب سوداگر تھے، تاجر لوگ تھے. انہوں نے ان کو بیچ ڈالا. ایک یہودی نے ان کو خرید لیا اور اپنے باغیچے میں لے جا کر خدمت کے لیے رکھ لیا. یہ سلسلہ چل رہا تھا. وہ انتظار میں تھے کہ اس بستی میں وہ آخری نبی کی مجھ کو دیدار ہو جائے، میرے ملنے سے پہلے ان کو میں ایک نظر دیکھ لوں. اسی انتظار میں تھے. ایک آدمی نے آ کر ایک بار ان کے آقا سے کہا، یہودی سے، کہ بھئی پتہ ہے کیا ہوا؟ مدینے میں ایک نبی آیا ہے. اس نے آ کر کہا مدینے میں ایک نبی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں. یہ کہتے ہی حضرت سلمان فارسی وہاں سے جو آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اور آپ کو جانچا اور پرکھا ان تمام چیزوں سے جو راہب نے بتائی تھی. مہر نبوت کو بھی دیکھا اور پہلے دن گئے تو کھجور لے کے گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کھجور ہے؟ انہوں نے کہا صدقہ لایا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، اٹھاؤ اس کو. اس کے بعد پھر دوسرے دن گئے اور لے جا کے کھجور کا ہدیہ سامنے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہو. اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہم ہدیہ کھاتے ہیں، صدقہ نہیں کھایا کرتے. تصدیق ہو گئی. پھر مہر نبوت کو بھی دیکھا. اب اس کے بعد یقین کامل ہونے کے بعد اللہ کے نبی پر وہ ایمان لائے. تو بتانا یہ ہے یہ سب کچھ پہلے سے اللہ نے انتظام کر دیا تھا، کسی کو کوئی شبہ نہ ہو. اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی صورت، اللہ کے نبی کا ہر طور و طریقہ، سب کچھ زمانہ یہ بھی بتا دیا گیا تھا، آپ کے صحابہ کا انداز بھی بتا دیا گیا تھا. اور جب تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کا دعویٰ آپ نے فرمایا ہے تو کچھ لوگ ماننے والے ہوئے، کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہوئے. لیکن جو نہیں مانے وہ آپ کے کامل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں رکھتے تھے، آپ کے جامع کمالات ہونے میں کوئی اعتراض نہیں رکھتے تھے. ان کے نظریے سے ٹکرانے کی وجہ سے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. بہرحال ایسی ذات ستودہ صفات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی. اور دنیا میں جب آپ تشریف لائے ہر جگہ پر فساد تھا، ہر جگہ پر قتل و غارت گری تھی. دنیا کا نقشہ جہنم جیسا بنا ہوا تھا. قتل و غارت گری کا بازار گرم، بے حیائی کا بازار گرم، حسد اور کینے اور بغض کا بازار گرم، اور ایک دوسرے سے عداوتوں کا بازار گرم. کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں بے خطر کوئی آدمی چلا جاتا ہو، چلا جا سکتا ہو. ہر جگہ پر خطرہ ہی خطرہ ہوتا تھا. جنگیں چلا کرتی تھی، قبیلے کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھی، خاندان کے ساتھ میں جنگیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ راستے بالکل پرخطر بنے ہوئے تھے. اسی لیے کوئی سفر کرنا چاہتا اسے پہلے یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی کون سا مہینہ آیا. اگر رجب کا مہینہ آ گیا ہم سفر کر سکیں گے، اگر رمضان کا مہینہ آ گیا ہم سفر کر سکیں گے، یا ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا تب سفر ہو سکے گا، یا ذی الحجہ کا مہینہ آیا تب سفر ہو سکے گا. دوسرا مہینہ ہو سفر ہی نہیں کر سکتے تھے. ہر جگہ پر خطرہ ہی خطرہ. ایسا دور. پھر ایک طرف بتوں کی پوجا، غلط کاریاں، شراب نوشیاں، زنا کاریاں، مد کاریاں. غرض یہ کہ کوئی اچھائی اس معاشرے میں موجود نہیں. کوئی اچھائی کے بجائے ہر قسم کی برائی وہاں پر موجود تھی. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کمالات بنا کر بھیجا. آپ دنیا میں تشریف لے جائیں اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ ڈالیں. اللہ کے نبی آئے، کیا انداز تھا اس زمانے کا،
اور پھر جب آپ تشریف لے آئے کیا انداز ہوا اس زمانے کا. قرآن میں اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے, بڑا جامع انداز سے نقشہ کھینچا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کیا عجیب الفاظ ہیں, کیا بلاغت لیے ہوئے ہیں, اور کتنا جامع انداز ہے اللہ کے بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمانہ یاد کرو جب تم آپس میں عداوتوں میں جل رہے تھے, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اذ کنتم اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن. انسان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا, غضبناک ہو جاتا تھا. جیسے کتا کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے, جیسے درندے جانور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, یہی حال انسانوں کا تھا. ان میں ہمدردی نام کو نہ تھی, غمخواری نام کو نہ تھی, انسانیت نام کو نہ تھی, اخلاق نام کو نہ تھے. ہر اعتبار سے ان کے اندر عداوت اور بغض, دشمنیاں, حسد, کینہ, یہ سب چیزیں داخل ہو گئی تھی. اللہ کہتے ہیں اذ کنتم اعداء. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, تمہارے دلوں میں پیار پیدا کر دیا, انسانیت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی, اخلاق تہذیب تمہارے اندر پیدا کر دی گئی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی نعمت کے طفیل میں تم پھر بھائی بن گئے. مفسرین لکھتے ہیں بنعمتہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ کی نعمت کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ آپ نعمت ہیں دنیا والوں کے لیے نعمت, بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے نعمت, شراب خوروں کے لیے آپ نعمت, اور تمام کے تمام دنیا کے لیے آپ نعمت. ان کا زندگی کا حلیہ بدل دیا, نقشہ بدل دیا, انداز بدل دیا, پیار و محبت پیدا کر ڈالی. اسی اللہ نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی نعمت کے طفیل میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تم سب کے سب بھائی بن گئے. آگے کہتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, حالانکہ تم دوزخ کے گڑھے میں پڑنے والے تھے, اس کے کنارے پہنچ گئے تھے. یہاں دوزخ سے مراد وہ دوزخ نہیں ہے جو ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں. اس دوزخ سے مراد یہ محاورہ ہے, جب کہیں پر فساد ہو, جب کہیں پر جھگڑے ہو, جہاں پر عداوتیں ہو, جہاں پر بغض و کینہ پل رہا ہو, ایسے گھر کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ گھر نہیں, یہ تو جہنم بنا ہوا ہے. اسی محاورے کو اللہ نے استعمال کیا کہ تم جہنم میں جانے والے تھے, یعنی تمہارا پوری دنیا کا نقشہ جہنم جیسا ہو گیا تھا. سکون نام کو نہ تھا, چین نام کو نہ تھا, سب جگہ پر یہی فساد, قتل و غارت گیری, بے حیائی, یہ چیزیں پل رہی تھی. اللہ نے اپنی نعمت بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمہاری زندگیوں کے نقشے کو بدل ڈالا. بھائیو, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے تو پوری دنیا کا نقشہ آپ کے ذریعے بدلا. ابھی شعر پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے, جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ سارے کے سارے مردے تھے, انسانیت کے اعتبار سے مردے, اخلاق کے اعتبار سے مردے, انسانیت اور تہذیب اور اخلاق ان کے اندر سے سب ختم ہو گئے تھے. بظاہر تو زندہ تھے لیکن یہ زندہ لاشیں تھی. ان کے اندر کوئی حمیت, ان کے اندر کوئی اچھائی, ان کے اندر کوئی خوبی, ان کے اندر کوئی کمال نہ تھا. اس لیے ان کو مردے سے تعبیر کیا گیا. اور یہ قرآن کی اصطلاح ہے, یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. لیکن اکبر الہ آبادی نے یہ شعر شاید
قرآن کی اس آیت سے ماخوذ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ تم پہلے مردے تھے. اذ کنتم بھول گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو پہلے مردے تھے, اللہ نے تم کو زندگی عطا کی. علماء لکھتے ہیں یہاں مردے سے مراد ہے کافر. کافر بظاہر تو زندہ ہے, ایمان کے اعتبار سے مردہ ہے, اخلاق کے اعتبار سے مردہ ہے, تہذیب کے اعتبار سے مردہ ہے, تمدن کے اعتبار سے مردہ ہے, اور نیکیوں کے اعتبار سے مردہ ہے. بظاہر زندہ, یہ زندہ لاش کہلانے کے قابل ہیں. اسی کو انہوں نے کہا کہ وہ جو مردہ تھے پہلے خود کچھ نہ تھے اور ان کے اندر کوئی اچھائی موجود نہ تھی, خود راہ پر نہ تھے, وہ اوروں کے ہادی بن گئے اور پھر مسیحا بن گئے. ان لوگوں کے مسیحا بن گئے جن لوگوں کو تہذیب اور شرافت اور تمدن اور اخلاق اور انسانیت سے کوئی سروکار نہ تھا. یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. کیا نظر تھی؟ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بھائیو, اللہ نے آپ کو ایسا جامع بنا کر اور ایسا کامل بنا کر, ایسا ذی اثر بنا کر بھیجا کہ دنیا کا نقشہ آپ نے بدل دیا. اور یہ دنیا کا نقشہ آپ نے بدلا اور صرف چند ہی جو ہے سالوں کے اندر بدل دیا. اتنے بڑے فسادی زمانے کو, اتنے بڑے خونخوار زمانے کو بدل دینا یہ معمولی بات نہ تھی, لیکن آپ نے اس کو بدلا اور صرف 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں بدل ڈالا. آپ کی نبوت والی زندگی وہ 23 سال پر محیط ہے. 23 سال کی زندگی کوئی بہت بڑی زندگی نہیں. اس 23 سال کی چھوٹی سی زندگی میں اللہ کے نبی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ فکو کلی نظام. عجیب لفظ ہے. انہوں نے کہا فکو کلی نظام. دنیا میں جتنے نظام ہو, جتنے ازم ہو, جتنے طریقے ہو, جتنے قانون ہو, جس کے اندر نہ انصاف ہے, جس کے اندر نہ تہذیب ہے, جس کے اندر نہ اخلاق ہے, جس کے اندر نہ انسانیت ہے, یہ جتنے ازم, جتنے قوانین اور جتنے مذاہب اور جتنے نظام دنیا میں موجود, ان سارے نظاموں کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر ایک پاکیزہ نظام, انصاف والا بہترین نظام, انسانیت والا نظام, ہمدردی والا نظام, غمخواری والا نظام اور لوگوں کے لیے بھلائی والا نظام, جس کو لینے کے بعد, جس کو اڈاپٹ کر لینے کے بعد پوری دنیا کے اندر عدل, انصاف اور بہتر سے بہتر نظام حیات قائم ہو سکتا ہے. ایسا نظام لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب آپ آئے تمام نظام منسوخ ہو گئے, تمام کے تمام نظام باطل ہو گئے, تمام کے تمام مذاہب ختم ہو گئے, کوئی مذہب چلنے والا نہیں, کسی کے اندر دم خم نہیں ہے. ویسے آواز اٹھانے کو آواز اٹھائے, لیکن اگر کوئی آئے دلیل کی بنیاد پر, اگر کوئی آئے انصاف کی بنیاد پر, اگر کوئی آئے اخلاق کی بنیاد پر, اگر کوئی آئے عدل کی بنیاد پر, تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس وقت میں اسلام ہی اسلام رہے گا اور یہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا اور اپنی بلندیوں اور اپنی شان کے ساتھ میں جیتا رہے گا. لیکن بھائیوں, اس وقت ایک پیغام آپ کو دینا ہے اور اسی لیے اور اسی مقصد سے یہ پورے کا پورا جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ نے آپ کو بھیجا اس دور میں جس کا نقشہ ابھی کھینچا گیا, اور پھر آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بھی آپ کو مختصر لفظوں میں بتا دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, یہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ دنیا والوں نے نقشہ دیکھ لیا تھا, عداوتیں ختم ہو گئی تھی, بے حیائیاں ختم ہو گئی تھی, شراب نوشیاں ختم ہو گئی تھی, بہترین انسان دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. ایسے بہتر انسان یا ایسے بہتر انسانوں کو آسمان نے کبھی نہ دیکھا تھا, زمین کے اوپر کبھی ایسے لوگوں کی بود و باش نہ ہوئی تھی, ستاروں نے کبھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر نہ ڈالی تھی, نہ چاند نے دیکھا تھا, نہ سورج نے دیکھا تھا. ایسے پاک باز انسانوں کا ایک معمولی نہیں بہت بڑا مجمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے پیدا ہوا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک عجیب آواز تھی, ایک عجیب صدا تھی, ایک عجیب اللہ کے نبی نے جو ہے بانگ بلند فرمائی تھی.
جو دلوں کے اندر جا کر لوگوں کے قلوب میں ہلچل مچا دینے والی تھی، لوگ یک بیک بیدار ہوتے ہیں، یک بیک ان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، یک بیک عجیب و غریب حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسی نظر تھی۔ آپ نے سنا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا، فتح مکے کے موقع پر ہندا نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی بڑی دشمن تھی، بہت بڑی عداوت والی تھی، بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس سے بڑا بغض والا شاید وہاں کی عورتوں میں کوئی نہ ہو۔ ایک طرف ابو سفیان، ان کا بھی حال یہی تھا، اور دوسری طرف ان کی بیوی یہ ہندا، انتہائی غیظ و غضب والی عورت، انتہائی بغض اور انتہائی عداوت والی عورت۔ جب حضرت امیر حمزہ کو اس نے قتل کروایا تھا وحشی کو پیسہ دے کر، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی لاش کو اس نے ٹکا بوٹی کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہ رہی تھی۔ عداوت کا یہ حال تھا، بغض کا یہ عالم تھا جس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر رونا آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وحشی ایمان لائے تھے، وہی وحشی جنہوں نے قتل کیا تھا امیر حمزہ کو، اور یہ صورتحال پیدا کر دی تھی، جب وہ اسلام لے آئے، پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہاں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے تسلی نہیں ہے کہ میرا اتنا بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت دوبارہ نازل ہوتی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وحشی کو تسلی دے رہے اللہ، وحشی کو تسلی دے رہے اللہ کی طرف سے، وحشی اگر تم ایمان لاتے ہو، محمد کے غلام بنتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تمہارا اتنا بدتر سے بدتر گناہ بھی معاف کر دیا جائے۔ قرآن کی آیت وحشی کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ وحشی نے واقعی وحشیانہ قتل کیا تھا حضرت امیر حمزہ کا۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات سنائی، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، تسلی رکھو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وحشی تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تم اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم ہو گئے، سب کچھ معاف ہو گیا، میں نے بھی تم کو معاف کر دیا، دل اپنا صاف کر لیا، لیکن جب میری نگاہ تمہارے سے ٹکرائے گی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہہ رہے وحشی گناہ معاف ہو گیا، میرا دل صاف ہو گیا، لیکن ایک بات سن لو، جب تم میرے سامنے آؤ گے، میری نگاہ تمہارے سے ٹکرائے گی، اس وقت مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے، اور ان کو جو تم نے قتل کیا تھا، جس طرح مظلومانہ قتل اور وحشیانہ قتل تم نے ان کا کیا تھا، وہ سب مجھے یاد آ جائے گا، تو میرا دل برداشت نہ کر سکے گا۔ اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں، تم معاف تو اللہ نے سب کچھ تمہارا کر دیا، تم جنتی ہو گئے، لیکن میں جب تک ہوں میرے سامنے نہ آنا۔ اللہ اکبر، ایسا حال بنایا تھا۔ یہ قتل کس نے کرایا تھا؟ یہ قتل کرایا تھا اسی ہندا عورت نے۔ وہ ہندا عورت جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پر وہ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان قبول کرتی ہے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے الفاظ یہ ہے جو تاریخ کے اندر آج تک لکھے ہوئے ہیں کہ ہندا نے کہا آج سے پہلے محمد کے خیمے سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے مبغوض نہ تھا، برا میں نہیں سمجھتی تھی اس سے زیادہ کسی کو، لیکن آج محمد کے خیمے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ کوئی اور خیمہ نہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی نظر، ایک نظر ہو گئی، کایا پلٹ ہو گئی، کفر نکل گیا، ایمان داخل ہو گیا، ایک نظر میں آدمی چھلانگ لگا کر عرش پر پہنچ گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر۔ آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، برداشت آپ نے کیا، مارا گیا، توڑا گیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی رہتے تھے،
وہاں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ایک طرف مکے کے سرغنے بیٹھے رہتے تھے. ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. آپ نماز پڑھ رہے تھے. یہ کافر لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے تم میں سے کوئی ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے. اوجھڑی معلوم بوٹی جسے کہتے ہیں جس میں گندگی بھری رہتی ہے. کہاں تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے اور محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر ڈال دے. یہ آپس میں انہوں نے کہا. ایک بدبخت اٹھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی معیط, بدترین خلائق, بدترین اللہ کا رسول کا دشمن. وہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ جا کر اوجھڑی لے کے آیا اور انتظار کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب سجدے میں جائیں گے اور میں کب ان کے اوپر ڈالوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بدبخت اس اوجھڑی کو لے جاتا ہے اور آپ کے کندھوں پہ سر کے قریب ڈال دیتا ہے جس سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. کتنی بڑی اوجھڑی اونٹ کی اور اس کے اندر سارا گوبر بھرا ہوا ہے, گندگی پلیدی موجود ہے, اس کے ساتھ لا کر ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا حال یہ تھا میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. میری بے بسی کا حال یہ تھا میرے پاس نہ وجاہت تھی نہ میرے پاس مال موجود تھا. جو مالدار ہوتا ہے اسے ذرا طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے, لیکن میرے پاس تو مال پیسہ نہیں, میں تو فقیر آدمی تھا اور دوسری طرف میرے پاس خاندانی کوئی وجاہت بھی نہیں تھی کہ میری وجاہت سے جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا. میں دیکھتا رہا تماشا لیکن کچھ کر نہیں پایا. اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی چھوٹی ہی عمر کی تھی, کوئی بڑی عمر کی نہیں تھی, ان کو پتہ چلا, وہ آئی اور انہوں نے وہاں سے اس اوجھڑی کو اٹھایا. تب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھا سکے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف خطاب کیا اور فرمایا اللہم علیک بقریش, اے اللہ ان قریشیوں کا بدلہ لینا آپ کے اوپر ہے. میں تو نہیں لیتا, میں تو نہیں کرتا, لیکن آپ ان کا بدلہ لیجئے. اور پھر اس کے بعد جتنے وہاں بیٹھے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہم علیک بی ابی جہل, اللہم علیک بی فلاں, اللہم علیک بی فلاں. ایک ایک کا نام لے کر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جتنے وہاں موجود تھے ان کا بدترین حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ سب کے سب قتل ہوئے اور اس کے بعد وہاں قلیب بدر میں لے جا کے ان کو ڈالا گیا تھا. یہ سب منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائیوں ایسے ایسے واقعات پیش آئے لیکن اللہ کے نبی جمے رہے, اللہ کے نبی ڈٹے رہے, اللہ کے نبی اپنی بات پہنچاتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے. یہ سلسلہ برابر جاری رہا 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں. لیکن جب وہاں سے اللہ کے نبی چلے آئے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ کر انصاریوں کے پاس میں رہنے لگے تھے, وہاں بھی کافروں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا. وہاں پر آ کر جنگیں برپا کر دی اور کئی جنگیں برپا کرنے والوں میں انہی مکے والوں کا ہاتھ ہے, ابو سفیان کا ہاتھ ہے. لیکن یہ ابو سفیان ایک طویل زمانے تک مخالفت انتہائی مخالفت کرتے رہے اور اخیر میں اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی. کب توفیق ہوئی؟ فتح مکے کے موقع پر توفیق ہوئی. اسی موقع پر ہندہ نے اسلام قبول کیا اور اسی سے ذرا پہلے 1-2 دن پہلے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ حیرت انگیز واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے 10,000 کی عظیم الشان فوج لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے. 10,000 کا مجمع ہے اور سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہیں. اس سے کہ مکے کو کوئی بھی جائے تو احرام پہننا ضروری ہے. اللہ کے نبی احرام میں ہیں, تمام 10,000 صحابہ احرام کی حالت کے اندر ہیں.
سب کے سب مکے کی طرف چل پڑے ہیں، اور چلتے 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 جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب چند میل کے فاصلے پر پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا رات میں نہیں جانا ہے، رات ہو چکی تھی، اللہ کے نبی نے کہا رات میں اندر نہیں جانا ہے، یہیں پر رات میں قیام کرنا ہے، جب صبح ہوگی تو مکے کو فتح کرنے مکے کے اندر داخلہ ہوگا، سب لوگ یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ رات کا وقت تھا، سردی پڑ رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام جو وہاں 10,000 کی تعداد میں تھے، الگ ٹکڑیاں بنا کر 25-30 الگ ٹکڑیاں بنا کر پورے میدان میں پھیلے ہوئے۔ اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں تک پھیل گئے ہوں گے، 10,000 کا مجمع پورے علاقے میں منتشر ہو کر وہاں پر پڑاؤ ڈالتا ہے اور انگیٹھیاں جلا لیتا ہے، کچھ پتے وتے جلا لیتا ہے تاکہ سردی سے ذرا حفاظت ہو سکے، اور ایسا لگ رہا تھا پورا میدان میں لائٹنگ ہو گئی ہے، دور سے دیکھنے والے کو یوں لگے گا لائٹنگ ہو گئی ہے، جگہ حضرات صحابہ جلائے ہوئے ہیں کچھ چیزیں گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ منظر یہاں پر تھا، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ صبح تو مکے کے اندر داخل ہونا ہے، لیکن ذرا مکے کے قریب جا کے انداز دیکھ کے آؤں، مکے والے کیا کر رہے ہیں، مکے والے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کچھ اندازہ لگاؤ۔ اس کے لیے حضرت عباس وہاں سے نکلے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اور آگے بڑھے۔ ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے ابو سفیان آ رہے۔ ابو سفیان اب تک کافر تھے، مکے میں رہتے تھے، رات میں انہوں نے سوچا ذرا ادھر ادھر تماشا دیکھو، اس کے لیے باہر جو نکلے تو عباس سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کہ عباس یہاں تم کہاں؟ دونوں کی پرانی دوستی تھی، لیکن اب یہ مسلمان تھے وہ کافر تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا ابو سفیان یہ عباس تم یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا میں تنہا نہیں ہوں، 10,000 کی فوج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائیوں، جب ابو سفیان نے، ابو جہل نے اور مختلف ایسے کافر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں کے چھوڑنے کو پر مجبور کیا تھا، وہی آج جب یہ سنتے ہیں 10,000 کے مجمع کے ساتھ محمد رسول اللہ مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہونے والا ہے، ہم نے کبھی خواب و خیال میں نہ دیکھا تھا، ہم تو خواب میں بھی کبھی اس کا تصور نہ کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت اور ایسی شان، ایسی شوکت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی کو مکے میں چلنے نہیں دیتے تھے، پھرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک واقعہ تو ابھی میں نے سنایا، ایسے ہزاروں واقعات پیش آئے اس دور کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، مجبوری کے حال میں، محتاجی کے حال میں، اور انتہائی جو ہے وہاں سے پریشان ہو کر نکلے تھے۔ لیکن اب یہاں پر سنتے ہیں ابو سفیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ آئے، ہوش اڑ گئے۔ عباس نے ان کا گریبان پکڑا اور کہا کہ میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاؤں گا، چلو۔ ان کو پکڑ کے لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑ کر پوچھا ابو سفیان کب تک مخالفت کرو گے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ حق تمہارے سامنے واضح نہ ہوا؟ اتنا زمانہ گزر گیا، میری سیرت، میرا کردار، میری زندگی کا نقشہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد کے تمام احوال تمہارے سامنے ہیں۔ تم نے جنگوں پر جنگیں برپا کر دی، اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھ لیا، اور کیسے تم نے منہ کی کھائی وہ بھی تم کو اچھی طرح معلوم۔ اب بھی ایمان نہیں لاتے، اب بھی حق نہیں واضح ہوا، اب بھی تمہارے سامنے سچائی نہیں آئی، کب ایمان لاؤ؟ ابو سفیان کہنے لگے محمد ایک رات کی مہلت دینا، غور کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولنے کے نہیں تھے نا، اسے کہیں آپ سوچیں کہ بھئی ایسا نام لے لیا، میں تو ان کی نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا محمد مجھ کو ایک رات کی مہلت دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
عباس سے کہا عباس ان کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ، کھانا کھلاؤ، آرام کراؤ، پھر صبح میں لے کے آنا۔ حضرت عباس ان کو لے گئے اور پوری رات بیٹھ کر سمجھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اللہ کے نبی کی سیرت ایک ایک پہلو کر کے واجگاف کرتے رہے، پھر اس کے بعد کے احوال کو بتاتے رہے، اور لوگوں کا اس وقت کیا رجحان اور کیا انداز ہے، پورے کا پورا عرب گویا کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ چکا ہے، یہ ساری باتیں بتاتے رہے اور پوری رات اسی میں گزار دی۔ اور جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو سفیان کیا ارادہ ہوا؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، صحابہ کرام کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑے سخت ترین دشمن تھے، اور سخت ترین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی لمبی عداوت کا زمانہ گزار چکے تھے۔ حضرت عمر بھی بڑا سخت تھے، لیکن ان کی عداوت کا زمانہ تو چند مہینے تھا، چند مہینوں میں ایمان لے آئے، لیکن یہ اتنے سخت تھے، سال ہاں سال گزر گئے، یہاں تک کہ فتح مکے کا دور آ گیا، اس دور تک بھی وہ کفر کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، صحابہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ مکے میں داخل ہوں گے وہاں پر ہلچل ہوگی، وہاں کے کافر آپ کا مقابلہ کریں گے، اس صورت کے اندر وہاں پر قتل و قتال ہو سکے گا، اس وقت کے لیے میں آپ سے یہ تمنا، یہ آرزو اور یہ درخواست، یہ گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے اور میرے خاندان والوں کو امن دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ کہا، تاریخ میں آج تک موجود ہے، آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اے ابو سفیان، صرف تم کو امن نہیں، تمہارے گھر والوں کو امن نہیں، تمہارے گھر میں کوئی بدتر سے بدتر کافر داخل ہو جائے گا، کوئی بدتر سے بدتر میرا دشمن داخل ہو جائے گا، جس نے پوری زندگی مجھ کو ستایا ہو، پریشان کیا ہو، وہ بھی تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا، اس کو بھی امن دیتا ہوں، اس کو بھی ہمارا کوئی آدمی چھیڑ نہیں سکے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ انہوں نے اس کو لکھوا لیا کسی صحابی کو بول کر، اور وہاں سے چلے، اللہ کے نبی سے اجازت لے کر مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں آگے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اب وہاں سے چلے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھائی کچھ کرو، مکے کی طرف چل پڑو۔ پہلے ہی سے نظام تھا، پورا نظام بندھا ہوا تھا، کون پہلے جائے گا، کون بیچ میں جائے گا، کون اخیر میں جائے گا، کون داہنے سے جائے گا، کون بائیں سے جائے گا، کیا انداز سے جائے گا، سب کچھ پورا نظام پہلے سے طے شدہ تھا۔ اللہ کے نبی نے سب بتا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نبی بھی تھے، اللہ کے نبی عالم بھی تھے، اللہ کے نبی دنیا کے علوم و فنون کے ماہر بھی تھے، آپ بہترین مدبر تھے، آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ بہترین جو ہے سپاہیانہ انداز جاننے والے تھے، اس کا پورا نظام سمجھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ان چیزوں کے اندر بھی دنیا میں کوئی نہیں پیدا۔ آپ نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ بہرحال پورا نظام طے تھا، یہ حضرات چلنا شروع کرتے ہیں۔ ابو سفیان ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، وہیں تھے ذرا سا آگے بڑھ کر۔ جب یہ حضرات اپنے اس احرام کی حالت کے اندر چلنا شروع کرتے ہیں تو ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں منظر دیکھنے کے لیے۔ بڑا عجیب منظر تھا، روحانی منظر تھا، ایمانی منظر تھا۔ اس منظر کو دنیا نے دیکھ لیا، اب قیامت تک کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ آسمان دیکھے گا، نہ زمین دیکھے گی، نہ چاند و سورج دیکھے گا۔ وہ نفوس جو چلے گئے اس وقت جنہوں نے دیکھ لیا، یہ حیران کن منظر تھا، انتہائی ایمانی اور روحانی منظر تھا۔ حضرات صحابہ جا رہے تھے ٹکڑیوں کی شکل میں۔ ابو سفیان حضرت عباس کو لے کر ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے منظر دیکھنے کے لیے۔ جب گزرتے تھے صحابہ کرام تو ابو سفیان پوچھتے کہ بھائی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ بڑا نورانی روحانی منظر دیکھ کر پوچھنے لگتے تھے۔
ابو سفیان پوچھتے اور حضرت عباس جواب دیتے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کے جلوہ میں، جن میں ابو بکر ہیں، جن میں عمر بن خطاب ہیں، جن کے اندر حضرت علی ہیں، جن میں عثمان غنی ہیں، ایسے زبردست صحابہ کرام کے جلوہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ٹکڑی گزرتی ہے، اور ادھر سے ابو سفیان پھر پوچھتے ہیں کیا اس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اس میں دیکھو، وہ بیچ والے جن کے بازو ابو بکر ہیں، جن کے داہنی طرف ابو بکر، جن کے بائیں طرف ابا عمر، اور آگے پیچھے فلاں فلاں، وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور کھڑے ہیں نا، منظر اس لیے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ پوچھ رہے تھے، اور سب کے سب احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور حضرت عباس نے جواب دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو اور آپ کی اس ٹکڑی کو دیکھا، اس کے اوپر کی جلالت، اس کے اوپر کی عظمت، اس کے اوپر کی روحانیت، اس کے اوپر کی ایمانیت، عجیب و غریب سما بن رہا تھا، اس کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہو گئے۔ ان کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ اب کہاں وہ منظر کہ اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو گالم گلوچ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب یہ منظر دیکھ رہے کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اونٹ کے اوپر آپ سوار ہیں، اور سواری پر سوار ہو کر اللہ کے نبی چلتے جا رہے ہیں۔ دیکھ کر بڑے متاثر ہو کر کہتے ہیں عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا، بڑا جواب لاجواب دیا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان اب تک تمہاری نگاہ خطا کرتی رہی، اب تک تمہاری نگاہ خطا کرتی رہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے تھے، اور میرا انداز یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایمان لا کر اب بھی تمہاری نگاہیں خطا کر رہی ہے۔ تم جو کر دیکھ رہے ہو یہ بادشاہانہ کر نہیں، یہ نبوت کا کر یہ تاریخ کا جملہ ہے، حیرت انگیز جملہ انہوں نے کہا نبوت کا ہے، یہ بادشاہت کا کر نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بھائیو اس وقت وہ ایمان لائے تھے۔ بہرحال ایسے ایسے حالات سے گزر کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا پاکیزہ دین ہم کو اور آپ کو پیش کیا۔ اس دین کو اب ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اس میں ہمارے لیے صلاح ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیاں مضمر ہیں اس میں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے احکامات و تعلیمات و تلقینات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ اور نافذ کرنے کا مطلب ہے پوری طرح نافذ کریں، عبادت کے اعتبار سے بھی، عقیدوں کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی نے جو ہم کو تعلیم دی اس تعلیم کو ہم اجاگر کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کریں، جب جا کر ہمیں کامیابی مل سکے گی۔ اللہ کے نبی کو بھیجا گیا کامیابی کا نسخہ دے کر، جو نسخہ کہیں نہیں ہے، نہ یہودیت میں، نہ عیسائیت میں، نہ ہندو مت میں، نہ بدھ مت میں، نہ کسی ازم میں، نہ کسی قانون میں، نہ کسی نظام میں، نہ کسی جماعت کے پاس، نہ کسی تحریک کے پاس۔ اگر وہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل سکتا ہے وہ نسخہ شفا، وہ جو قرآن کی شکل میں ہے اور حدیث پاک کی شکل میں۔ اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ جو کچھ عقیدے بتائے وہ عقیدے اختیار کرو، جو اعمال بتائے گئے، عبادت کے جو طریقے بتائے گئے اس کے اوپر اپنی زندگی کو نافذ کرو، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرو۔ ہمارے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، نمازوں کا اہتمام کرو۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا طاری ہے، لیکن بھائیو اللہ کے نبی کی صدا بلند ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ اس صورت میں ہم کو اور آپ کو دل میں یہ یقین جمانا اور اس کا اعلان کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے جائیں۔
ہم اپنی تبدیلی پر اطمینان بھی رکھیں گے کہ اسی کے اندر ہماری صلاح ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر یہ نظام ہم نے نہ لیا، یہ نسخہ شفا ہم نے قبول نہ کیا، کبھی ہماری بیماریوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری بیماریاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عقیدہ اگر خراب ہو گیا ہے، اس خرابی کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے میں موجود ہے۔ ہماری عبادتوں میں خرابیاں آ گئی ہے، اس کا علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نسخے شفا میں موجود ہے۔ اگر ہمارے اخلاق برباد ہو گئے ہو، اس کے اندر خامی و خرابی پیدا ہو گئی ہو، اس کے لیے نسخہ شفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بھائیوں، ہمارے معاملات بھی، ہماری سیاست بھی، سب کی سب چیزیں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے نسخے سے صلاح و فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہیں لیا، ایسے جلسے آپ ہزار منا لے اور اٹھ کر چلے جائیں، اس کے بعد جا کے سو جائے، ہمارے عقیدوں میں فرق نہ آئے، ہمارے معاملات میں فرق نہ آئے، حلال حرام کی تمیز نہ رہے، حرام زناکار زنا کرتا رہے، بدکاری کرنے والے بدکاریوں میں مشغول رہے، ڈرگس پینے والے ڈرگس پیتے رہے اور جلسہ کرے اور چلے جائے۔ معاملات میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، لوگوں کو ڈبایا جائے، لوگوں کا مال گھسیٹ لیا جائے اور اچھے اور برے کا فرق نہ کیا جائے، لیکن ہم جلسہ منا کر چلے جائیں۔ اور اسی طریقے پر ہماری معاشرت میں کوئی بھلائی نہ پیدا ہو، ہمارے گھروں کے اندر اچھائی موجود نہ ہو، ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق اور تعلق داروں کا حق یہ ادا نہ کر کے ہم یوں ہی زندگی کرتے جائیں اور اس کے اندر کوئی نکھار اور کوئی اچھائی پیدا نہ کرے، تو جلسے منا کر چلے جانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جلسے کا فائدہ اس وقت میں ہے جب کہ ہم یہ عہد کر کے اٹھے، آج یہ جلسہ یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ یہ جمعیت علماء کے بینر کے نیچے ہونے والا یہ جلسہ ہمارے میں تبدیلی لانے کے لیے ہے اور ہم تبدیلی لا کے رہیں انشاءاللہ۔ عہد کرو، ہر آدمی عہد کرو، ہر آدمی عہد کرے کہ ہم کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ہے اصلاح معاشرہ۔ اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا رہن سہن، ہمارا سماج، ہمارا آپس کے اندر رہنا سہنا، مختلف زندگیوں کے طور طریقوں کو، اس کے احوال اور پہلوؤں کو اختیار کر کے زندگی کرنا، یہ سب کچھ جو کچھ ہو وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ معاشرت میں بھی اسی کا لحاظ ہو، ہمارے گھروں کا ماحول سیرت النبی کا ماحول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ کیسی ان کی رعایت کرتے تھے، اس کا ذکر آیا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اور لوگوں کے بارے میں آتا ہے، معاملات کیسے ہوتے تھے، یہ اللہ کے نبی نے ہم کو اپنے عمل و کردار سے دکھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں ساری باتیں سیرت النبی کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ جامع تھے، آپ انتہائی کامل تھے، جس کا تذکرہ بالکل شروع میں کر چکا ہوں۔ ایسی جامع کمالات شخصیت کی تعلیمات کو، جامع کمالات شخصیت کی تعلیمات کو ایک مجلس کے اندر کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کا تو وہ حال جو قرآن کریم کا حال قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، تمام کے تمام درختوں کو قلم بنا دو، اور پھر اتنی ہی سیاہی اور اتنے ہی قلم اور بنا لو اور قرآن کریم کو لکھتے چلے جاؤ، اس کی تفسیر کو لکھتے چلے جاؤ، اس کے آداب کو لکھتے چلے جاؤ، اس کے اندر بیان کیے ہوئے احکامات کو لکھتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن سب ختم ہو جائے گا، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ کے نبی کی سیرت کا حال ہے کہ آپ کی سیرت کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ ہے وہی اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم یہ عہد کر کے جائیں، ہم سیرت کی کوئی کتاب خریدیں گے، اپنے گھروں کے اندر پڑھا کریں گے، دوسروں کو سنایا بھی کریں گے۔ بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، علماء آپ کے علاقے میں موجود ہیں،
ان سے مشورہ کیجئے اور کتاب خرید کر اپنے گھروں میں پڑھا کیجئے. آپ کو سمجھ میں آئے گا سیرت کیا ہے, آپ کی شخصیت کیا ہے. کچھ باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی گئی. امید ہے مجھے کہ ہم ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.